السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری کلب۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ لکشمی ڈگری کالج کے سٹاف روم سے اچانک چیخوں کا شور ہوا اور پورا کالج سہم گیا۔ ویکینڈ کے بعد معمول کے مطابق کالج پیر کو کھلا۔ اسٹوڈنٹس اور سٹاف صبح سویرے آنے لگے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی کہ جب مس شیلا نے اپنا سامان رکھنے کے لیے الماری کھولی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹیں اور گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ آنن فانن سٹاف روم میں موجود دیگر اساتذہ مس شیلا کی طرف لپکے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر الماری کے اندر جاتی سب کی چیخیں نکل جاتی اور دو چار اور غیر حالت ہونے پر وہیں پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ پورے کالج میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ کچھ ٹیچر الٹیاں کرتے سٹاف روم سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے اور کمزور دل چکرا کر وہیں دروازے میں گر گئے۔ پرنسپل خبر ملتے ہی تقریباً بھاگتا ہوا سٹاف روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ ایک انسپیکٹر اور چند اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے آتے ہی سٹاف روم خالی کروا لیا۔ سٹاف روم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا۔ انسپیکٹر تک یہ منظر دیکھ کر سہما ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ منظر کیا تھا؟ ایک انسانی لاش تھی جسے کسی وزنی چیز کے نیچے دیکھ کر ہڈیاں اور کھوپڑی سب کچھ، گوشت اور حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت برابر کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انسانی کھال اور کپڑوں میں پیک کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اسے کمبل ہی کی طرح رول کر کے گٹھری سی بنا کر الماری میں رکھ دیا گیا تھا۔ لاش ایک دو روز پرانی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں کیڑوں کا ڈھیر اس پر جمع تھا اور چونٹیاں اور مکوڑے لائن در لائن اس کو کھانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن پریشان کن وجہ یہ تھی کہ فرش پر تو دور، گیٹ سے سٹاف روم تک آنے جانے والے رستے میں دور دور تک بھی خون کا ایک قطرہ نہ تھا اور نہ ہی قتل کا کوئی نشان تھا۔ اور صبح جب کالج کھولا گیا تو سٹاف روم سمیت سارے دروازے تالا بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاش کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ایک ایک قطرہ اس میں سے نچوڑ لیا ہو، اس کے بعد اسے کسی روڈ رولر کے نیچے دیکھ کر اس کو پریس کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا کر یہ کمبل نما لاش گول کر کے یہاں رکھ دی گئی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بند دروازوں میں سے کسی ایک کا بھی تالا بھی توڑے بغیر لاش الماری میں کیسے پہنچی، اور اگر پہنچی تو دروازے کے باہر موجود چوکیدار اور کالج میں موجود دیگر ملازمین کو کیوں نہ پتہ چل سکا؟ یہ 90 کی دہائی تھی تو سیکیورٹی کیمرے کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کوئی سراغ مل سکتا۔ سٹاف روم کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تو لاش کا خون کیوں نہیں بہا اور اسے قتل کرتے وقت کوئی توڑ پھوڑ کے آثار بھی نظر نہیں آئے؟ صفائی والے عملے اور بہت سویرے آنے والے اساتذہ نے بھی یہ بتایا کہ جمعہ کے دن سٹاف روم میں چھوٹی سی پارٹی ہوئی، کھانے کے ٹکڑے اور اس دن زمین پر چائے کا کپ گرنے سے جو نشان پڑا تھا وہ ابھی تک وہیں موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ صفائی والا عملہ صفائی شروع کرتا مس شیلا نے یہ خوفناک منظر دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے کوئی سراغ نہ ملنے پر کالج بند کروا دیا اور پورے کالج کی بڑی تفصیل کے ساتھ تلاشی لی گئی اور اس وقت کے جدید تقاضوں سے جانچ پڑتال کی گئی، لیکن قتل یہاں ہوا ہے یا باہر، اور قاتل کہاں سے آیا اور کہاں گیا کوئی سراغ نہ لگا سکی، ماں سوائے لاش کی شناخت کے جو کہ اس کی قمیض میں موجود بٹوے سے ہوئی۔ یہ بدقسمت پنڈت کرشنا کی لاش تھی جو اسی کالج میں ہندی پڑھانے آتے تھے اور جمعہ کے روز کالج آئے تھے اور چھوٹی سی پارٹی میں شریک بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے اور یہ سب کب ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ بس ایک بات سامنے آئی کہ پنڈت جی نے اپنا اسکوٹر دے کر چوکیدار کو اپنے گھر بھیجا کہ اسکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغام دے آئے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے رستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا اور نہ کوئی گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا لیکن کوئی بھی شخص اپنے بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا، سب کا بیان جوں کا توں آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔
تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی عمارت کھول دی گئی اور کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست رشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہیں آ کر اس کی دوستی رشمی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کا اور کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی۔ جو پہلے گلابی ہوتے تھے، اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی۔ اس کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلاٹینم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ اونٹ کی کوہان جیسے سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رشک کرتے نہیں تھکتی تھیں اور لڑکے رالے ٹپکاتے آنکھیں سیکتے نظر آتے تھے۔ اب ایسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی، وہ جہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوس زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے تھے۔ رشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے رشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں اور سلونی نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا جب شہر کے مشہور بدماش کالیا کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی۔ وہاں بھی نہ کوئی سراغ ملا اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف ہڈیاں اور کھوپڑی پیسی ہوئی تہ دار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کرندے بھی دہشت زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر دب سا گیا۔ ایک طرف دردناک صفاقانہ قتل ہو رہے تھے تو دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد و خواتین اس کی مستانی آنکھوں سے لے کر اس کے حسین اور قیامت خیز سراپے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی، جو فریش گریجویٹ تھا اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیق کر رہا تھا۔ چندو اونچا لمبا کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجیح مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوانیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی للچائی ہوئی بھوکی شیرنی جیسی ٹھہری ہوئی نظر سے ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر غیر انسانی خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے سلونی چونکی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوس اور دل میں بھری ہوئی شہوت چندو کو اس کی پہلی والی سوچ کی نفی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے بعد سلونی اسے دوبارہ نظر نہ آئی، جیسے وہ کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کے شک کو تقویت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ 2-4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر سے نظر آ گئی اور اس دفعہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہو بہو وہی ہوس و شہوت سے لبالب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ چندو کمال و مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتے گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو رشمی کا پتہ چلا اور اس نے باتوں باتوں میں رشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو رشمی نے جو پہلی بات کی اس نے چندو کے شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ جب رشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا
تو سلونی نے 2-3 بار رشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی، حالانکہ رشمی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا روکی، جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا، تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح روکی کے منہ پر نشانی چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کا نشان غور کرنے پر روکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور روکی اس تھپڑ کے بعد بدمعاشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ رشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر 1-2 ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجیح اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤسز یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشانات ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوفزدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود بیتی سنانے کے قابل نہ رہتے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے، یعنی ان کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعل کیا گیا ہو جب تک ان کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ نارمل ہونے کے بعد سب ایک ہی بات بتاتے کہ نقاب پوش خوبرو حسینہ ان کو ورگلا کر ساتھ لے گئی، اور پھر وہ بار بار ان کے بے ہوش ہونے تک ان کو استعمال کرتی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک جاتی۔ ان واقعات کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے سب سے بڑے سنار اور اس کے 2 کاروباری شراکت داروں کی اسی وحشی طریقے سے موت کی گئی، اور پھر کمبل نما لاش ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی۔ پنڈت کرشنا، کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندوہناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چلاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجیح لڑکوں کو گھروں میں قید کر لیا تھا، اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے۔ لیکن نہ تو کوئی قاتل کا سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اس جنسی عورت نما بلا کا وجود جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاری پڑتی رہی تھی۔ چندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چلاکی کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن چندو کے سوالوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امن داس کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حصیں اس سے مسلسل کسی کی نظروں کے تعاقب کا اشارہ تو دیتی تھیں، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والے کا دماغ پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار چندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار چندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ چندو کی شب و روز کی مشق کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ لاشعور میں رکھ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفیں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر حربہ آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غیر کرنا اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ نشانہ بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا ذکر کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اب تک اس قدر خوفزدہ تھے کہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ چندو نے تقریباً سارے کاغذات جانچ پڑتال کر لیے تھے، لیکن سب وہی پرانی باتیں اور پہلے سے کھوجی ہوئی مخلوقات کا ذکر تھا، لیکن اس نئی جنسی اور درندہ صفت مخلوق کے بارے میں کچھ ہاتھ نہ لگا، جو ڈھونڈ کر شہوت سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی، ساتھ ان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعل سے اجتناب برت رہی تھی۔ پہلا شکار ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل، اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان تھیں، اور جن کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا وہ 20 سے 35 سال تک کے مرد تھے۔
چندو انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی جس پر امرناث آنکھوں کی بنائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا اور وہ اس کی ذاتی الماری میں رکھی تھی۔ چندو بجلی کی تیزی سے باپ کے کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی کسی انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا جو انسان کی طرح شاطر اور مکار تھی، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چناوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی زندہ انسان یا جاندار کا خون پیے گی تو اس خون کے ذریعے وہی خصلتیں اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود تھا۔ اور اس میں صاف صاف پروفیسر امرناتھ کو متنبہ کہا گیا تھا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس نے پرانا حوالہ دے کر امرناتھ کی جنزاد بیوی کا ذکر تھا جو امرناتھ کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے اور امرناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیق شروع کی گئی تھی۔ اولاد کے لیے ان کو ایک مادہ بھیڑیا درکار تھی جس کے رحم میں امرناتھ اور اس کی جنزاد بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا، اور ان کی پرانی نایاب مذہبی کتاب میں چند عملیات ایسے تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے کے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کا پیٹ چیر کر ہی ممکن تھی۔ آگے کا باب اس پرجاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کا عنوان تو تھا، لیکن معلومات ادھوری تھیں، یا یوں لگتا تھا کہ کوئی صفات کو پھاڑ کر لے گیا ہے، اور یقیناً وہ امرناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد کو پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کے صفحے پھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ چندو کا پہلا شک سلونی پر گیا کہ یہ جن انسان اور بھیڑیے کا ملاپ ہو سکتی تھی، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امرناتھ نہیں کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ پنڈت تھا۔ کوئی شہوت زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس طرف پڑتی۔ چندو وہاں سے سیدھا رشمی کے پاس گیا اور اس سے کالج میں آخری معاملے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی۔ تو رشمی نے بتایا کہ پنڈت نے سلونی کو چھٹی کے بعد رکنے کو کہا تھا، اور یہ کہ پنڈت کافی شوقین مزاج تھا۔ وہ بھرپور جوان لڑکیوں کو اکثر بہانے سے روکتا اور باتوں میں لگا کر ان کے جسم کے قابل اعتراض جگہوں پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور وہ سلونی کو کسی بھوکے کتے کی طرح للچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اور اس دن جب اس نے سلونی کو روکا تو سلونی پریشان تو نہیں، کافی غصے میں تھی، اور مجھے اپنے ساتھ رکنے بھی نہیں دیا، زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن چھٹی کے بعد شام میں سلونی کے گھر فون کیا تو وہ گھر پر ہی ملی تھی، اور اس نے بتایا کہ پنڈت نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک دو مورتیاں مرمت کروانے کے لیے دی تھی۔ یہ ساری کہانی سن کر چندو کی آنکھوں میں عجب سی چمک آ گئی۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سلونی وہی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے اصلی ماں باپ کا پتہ لگانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کے پاس سلونی کی بھیڑیائی ماں کی عملیات کے زیر اثر لاش تھی۔ اس کے جادو کی کار سے ہی سلونی کو اصلی حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا، اور وہ کارڈ کیا ہو سکتی ہے یہ پتہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اب چندو نے سلونی کا 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ سلونی رات گئے گھر سے نکلی اور بڑی سڑک پر آتے ہی چہرے پر کیٹ وومن جیسا نقاب چڑھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سڈول اور ریشمی بدن اس کی چست لال قمیض میں غیظ و غضب ڈھا رہا تھا، اور آنکھیں نقاب کے باوجود چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت عمدگی سے زلفیں دائیں کندھے سے آگے سینے پر گرائی ہوئی تھیں، جو اس کی چھاتی کے ابھار سے پھسل کر نیچے کمر تک آ رہی تھیں، اور کمر کیا تھی، جیسے کوئی نہایت قیمتی کمان شائستگی سے بنی ہوئی ہو، اور اس کے نیچے کا اتار چڑھاؤ اتنا ریشمی تھا کہ نظر تک پھسل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیچے ٹھہرے گی یا چڑھائی پر رکے گی۔ اس پر وہ نہایت مہارت سے پھولوں کو دل پہ کلا کر رکھ دینے والے انداز میں ہلاتی ہوئی بے باک چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، اکا دکا گاڑیاں، کچھ سکوٹر اور 2-4 سائیکل رکشے آ جا رہے تھے۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد سلونی ایک سائیکل رکشہ کی اوپر سوار ہو گئی تو چندو نے بھی سکوٹر کی رفتار بڑھا لی۔ سلونی کا رڈار اسے خبر دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن سوال وہی تھا کہ آخر کون؟ خیر وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہم سمجھ کر شہر کے سب سے بڑے شراب خانے میں پہنچ گئی۔
کچھ دیر بعد سلونی شراب خانے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے تقریباً 6 اونچے قد اور مردانہ وجاہت والے نوجوان تھے جو بالوں کے سٹائل سے تو فوجی معلوم ہوتے تھے۔ وہ شراب کے نشے میں سلونی کی قاتل جوانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سلونی ان کے درمیان ایسے پھنسی ہوئی تھی جیسے بھیڑیوں کے گول میں ہرن پھنس جاتی، تو کوئی اس کی گردن نوچ رہا، کوئی اس کی ٹانگ، کوئی بازو تو کوئی کان، بس جہاں منہ گھسا وہیں نوچ رہا ہو۔ لیکن سلونی پرمست آنکھیں بند کیے انہیں بہکنے دے رہی تھی۔ چندو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صبح تک روکا نہ گیا تو یہ فوجی افسر فوج کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے اسکوٹر کی رفتار اور تیز کی، لیکن فوجی گاڑی چھاؤنی کی حدود میں داخل ہو گئی اور ناکے پر چندو کو شناخت کے لیے روک لیا گیا۔ تب تک وہ فوجی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ چندو کافی دیر تک تلاش کرتا رہا لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیدھا چھاؤنی سے باہر جانے والی سڑک پر آ گیا۔ اسے پتا تھا کہ سلونی یہیں سے گزرے گی۔ وہی ہوا۔ نصف رات گزر جانے کے بعد اسے کوئی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ چندو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اس نے فلرٹ کرتے ہوئے لفٹ پیش کی جو سلونی نے دلکش مسکراہٹ سے قبول کی۔ وہ پیچھے بیٹھتے ہی چندو کے ساتھ دانستہ لپٹ کر بیٹھی کہ اس کا ایمان بھی ڈولے اور وہ کسی ویرانے کی طرف چل نکلے۔ اگرچہ سلونی کی گرم سانسیں، نرم اور دہکتا ہوا خوشبودار جسم چندو کی پشت پر اس کا موڈ بنانے کے لیے برسرے پہ کار تھا، لیکن چندو مضبوط بنا رہا۔ سلونی اسی شراب خانے کی طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ چندو نے وہاں سلونی کو اتارا تو سلونی ششدر تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جو میری لذیذ ترین دعوت پر بھی نہیں بہکا۔ وہ حیرت سے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس بار 6 نوجوان فوجی افسران کو اکیلی نقاب پوش حسینہ مکمل نچوڑ کر چھاؤنی کے بیچوں بیچ سے فرار ہو گئی۔ چندو شام کو شہر کے مشہور مورتی فروش کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک باریش آدمی تھا جس کی لمبی لمبی زلفیں چہرے کے آگے تک پھیلی ہوئی تھیں اور موٹا چشمہ لگا کر آنکھیں اس کے پیچھے ڈھانپ رکھی تھیں۔ چندو اس کو گاہک بن کر ملا اور اسے انسان نما مادہ بھیڑیے کی مورتی بنانے کا آرڈر دیا، جسے سن کر بوڑھا کافی چونکا تھا اور چندو سے الٹے سیدھے سوال و جواب کرنے لگا۔ چندو کا تیر نشانے پر لگا تھا اور اسے کافی حد تک اس کا جواب مل چکا تھا۔ یہ پروفیسر امر ناتھ ہی تھا جو روپ بدل کر مورتی فروش بن چکا تھا۔ وہ 20 سال پہلے 8 سالہ چندو کو کڑیل جوانی میں پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کے چونکنے پر چندو نے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ماضی کے جھروکوں میں لے جا کر پوچھا کہ تمہاری جن ذات بیوی اور مادہ بھیڑیے سے پیدا ہونے والی اولاد سلونی ہی ہے نا؟ بوڑھا سٹ پٹا کر رہ گیا اور اسے فوراً وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ اس پر چندو نے سلونی کی حرکات و سکنات کے ساری تفصیل بوڑھے کے گوش گزار کی اور اسے بتایا کہ ہمیں مل کر سلونی کو اس کیفیت سے نجات دلانی چاہیے، ورنہ شہر میں تباہی پھیل جائے گی اور تم اپنی اولاد کی محبت میں اس تباہی کے ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اس پر بوڑھا غصے سے چیختا ہوا بولا کہ امن داس اپنے دھرم کا بگوڑا ہو کر امن داس سے عمر بن گیا تھا اور کسی مسلم سکالر علی کی باتوں میں آ کر میرے خاندان کی جان کا دشمن بن گیا تھا اور میں نے اس کی آئی ڈوس میں تیزاب ملا کر صرف اس کی بینائی چھینی تھی، جان بخش دی تھی۔ وہ چندو کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو چندو نے سلونی سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چندو انہی سوچوں خیالوں میں سلونی کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن مسلم سکالر علی کا کردار آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے باپ امن داس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام عمر کب رکھا۔ اس کے ذہن میں امن داس کا وہ آخری باپ گھوم گیا جس میں اس مخلوق سے چھٹکارے کا روحانی علاج کا ذکر تھا۔ وہ فوراً گھر آیا اور اپنے باپ کی وصیت والی فائل میں موجود بند لفافہ کھولا جس کے بارے میں امن داس نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کی زندگی کی کل کمائی بند ہے۔ چندو کو تب لگا تھا کہ شاید وہ کی پراپرٹی والے کاغذات ہوں گے۔ اسے روپے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو یہ سوچ کر اس نے اسے سائڈ پر رکھ دیا کہ کبھی ضرورت پڑی تو استعمال کروں گا۔ اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس نے بڑی ترتیب سے نفیس کاغذ کے کچھ ٹکڑے تھے جس پر اس کے سگے باپ کی لکھائی نہیں تھی، لیکن مخاطب اس کا باپ ہی تھا۔ اس نے السلام علیکم سے شروع کر کے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نام کا حلف اٹھایا تھا
اور اپنے محسن اسکالر علی کے لیے اظہار تشکر کے کچھ کلمات لکھوائے تھے۔ کسی اور کی لکھائی سے یہ بات تو عیاں تھی کہ یہ امن داس یعنی عمر نے بنائی چھن جانے کے بعد اپنے آخری ایام میں تحریر کروایا تھا۔ پھر وہ چندو سے مخاطب ہوا اور اپنا یہ راز اسے کھو دینے کے ڈر سے آشکار نہ کر سکنے پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور اپنی تحقیق کے پرانے ساتھی اور دوست اور معاون امرناتھ کی اس کے مذہب بدلنے پر بے وفائی اور بغاوت کا بڑی تفصیل سے لکھا، اور کیسے آنکھ میں ڈالنے والے دارو میں تیزاب ڈال کر امن داس کو رستے سے ہٹا کر امرناتھ نے اپنی بے اولادی والی محرومی پوری کر کے یہ شیطانی عمل کیا۔ اس سارے عمل کی تفصیل وہاں درج تھی جو ان کے مذہب کی قدیم روایت میں ایک جادوئی منتر جنتر کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ چونکہ ان کا مذہب قدیم ترین تھا تو اس زمانے میں جن ذات، آدم ذات اور دیگر مخلوقات کا روزمرہ زندگی میں آمنا سامنا ہونا اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے یہ سارے عملیات ان کے باہمی رشتوں اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جن زادوں کی معاونت سے تیار کیے تھے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق کی خصوصیات کرۂ ارض پر موجود سب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں، اور اس وقت میں اس کا کوئی توڑ بھی موجود نہیں تھا، تو کسی بھی جن ذات یا آدم ذات کو یہ سب کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ یہ عملیات خاک در خاک دفن ہو گئے، لیکن آج ہزاروں سال بعد امرناتھ اور امن داس نے یہ کھوج نکالے تھے۔ لیکن امن داس نے ان کے ساتھ لکھے تنبیہی پیغامات پر امرناتھ کی مخالفت کی، اور اس پیدا ہونے والی مخلوق کو شانت کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ امرناتھ یہاں تک تو راضی تھا، لیکن جب آخر میں اس کی کاٹ کے دوران اس کی زندگی کو خطرے والی بات سامنے آئی تو امرناتھ بغاوت کر گیا اور امن داس کو دھوکہ کر کے اسے اندھا کر کے غائب ہو گیا۔ امن داس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ نئی پیدا ہونے والی مخلوق جنس کے اعتبار سے عورت تھی یا مرد۔ پھر امن داس نے اسکالر علی سے ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر تحقیق کرنے والا بہت ماہر اور قابل محقق تھا، اور وہ بھی ان عملیات کو پتہ لگا چکا تھا، اور اس کی روحانی طاقتوں نے اس تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ یہ شیطانی عمل کیا جا چکا ہے اور بنی نوع انسان اور جن ذات خطرے میں ہے۔ لیکن اسکالر علی نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتا کر یہ واضح کر دیا کہ جدید ترین اور خالص ترین مذہب میں قدیم ادوار میں ہونے والے تمام شیطانی عملیات کا توڑ موجود ہے۔ پھر اس نے کئی سال امن داس کو قرآن شریف میں موجود پوشیدہ روحانی علاج حدیث کی روشنی میں واضح کیے جو بہت آسان اور مکمل طور تھے۔ ان میں صرف باوضو رہنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چند قرآنی آیات کا ورد پاکی کی حالت میں کرتے رہنے کا واضح اندیا ہے، جسے آسان الفاظ میں ذکر کہتے ہیں۔ ان ذکر و اذکار سے پاک روحانی قوتیں مومن کی ہر طرف سے اپنے حصار میں لے کر حفاظت کرتی ہیں۔ اب امن داس کی عقل میں بات آ گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب میں جدت آ گئی ہے، اور نبی آخر الزمان نے دین مکمل کر کے اس پر مہر ثابت کر دی کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے جدید اور مکمل ضابطہ حیات اسلام میں ہی موجود ہے، اور 3-4 مواقع پر نازل ہونے والی سورہ معوذتین، جادوئی عملیات، حسد، رشک، بد نظری سے بچاؤ اور ہر شے سے بچاؤ کا آسان اور سادہ حل پیش کی گئیں، اور مختلف اوقات میں آیت الکرسی کا ورد حفاظتی اظہار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب کرنا یہ تھا کہ امرناتھ سے سلونی کو جنم دینے والی مردہ بھیڑیا کا جسم درکار تھا، اور ساتھ ساتھ امرناتھ، اس کی جنزاد بیوی اور سلونی کو بھی قابو رکھنا تھا تاکہ اس شیطانی عمل کی کاٹ کی جا سکے۔ چندو نے اسکالر علی کا پتہ ڈھونڈ کر ان سے مدد کی اپیل کی۔ وہ فراخ دلی سے ساتھ ہو لیے اور چندو کو بھی دعوت اسلام دے ڈالی جو اس نے فی الفور قبول کر لی۔ انہوں نے اس کو وضو کرنا سکھایا اور اس کا اسلامی نام حمزہ تجویز کیا۔ اب حمزہ اسکالر علی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اسکالر علی کے ساتھ ذکر و اذکار کرتا ہوا سلونی کے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں سلونی نے حمزہ کو دیکھتے ہی اس کی بدن کی مہک سے پہچان لیا کہ اس دن سکوٹر پر کون تھا، لیکن چونکہ وہ حوض زدہ اور شہوت سے بھرے ہوئے شیطان مردوں کا خون
ان کے زندہ ہوتے ہوئے پی چکی تھی تو ان کی باطل روحوں کی خصلتیں سلونی میں سرایت کر گئی تھیں اور اس کی روح میں موجود نیک خصلتیں ایمان کی غیر موجودگی میں دبتی چلی گئیں۔ وہ آج پھر حمزہ کو دیکھ کر شہوت سے بھر گئی اور اس کی آنکھوں میں ہوس چھلکنے لگی۔ وہ اپنی نسوانی اداؤں سے حمزہ کو مائل کرنے لگی۔ پہلے اس نے شرٹ کا اوپر کا بٹن کھول کر مرد کی سب سے بڑی کمزوری کی جھلک پیش کی۔ پھر وہ اپنی ریشمی ٹانگ سے دھائیوں تک کپڑا ہٹا کر حمزہ کو اور امتحانوں میں ڈالنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خمار زدہ، رس گھولتی، مست اور سریلی آواز سے اس کا نام پکار کر آؤ نا، مجھے پیار کرو نا، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں جیسے پتھر پگھلانے والے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتی، حمزہ نے امر ناتھ کا پوچھا اور سلونی کو ایک ایک کر کے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں بتا دی۔ اس پر سلونی رونے لگی کہ میں اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں ایسی ہوں۔ وہ اپنی اسی حالت لاشعور میں ضمیر پر بہت ملامت اور لعن طعن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر بتانے والی داستان سنائی کہ کیسے پنڈت کرشنا اس پر بری طرح نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس دن سٹاف روم میں اس نے سلونی کو بے لباس کر کے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو سلونی غصے اور پریشانی میں غرا اٹھی اور اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا، جس نے پنڈت کی گردن سے پکڑ کر سارا خون پینے کے بعد اپنے بھاری پنجوں سے پنڈت کی ساری ہڈیاں چور چور کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا ڈالا۔ جب پنڈت انجام سے دو چار ہو چکا تو پھر سلونی انسانی روپ میں واپس آئی اور اس نے کسی سگڑ عورت کی طرح اس انسانی لاش کے کمبل کو گول کر کے الماری میں سنبھال دیا، لیکن اس کا شہوت زدہ خون اس کی روح کی گندگی سمیت سلونی کی روح میں جذب ہو گیا، اور یوں سلونی کا دوسرا جنسی کردار سامنے آیا جو اس کا انسانی پہلو تھا۔ یوں وہ انسانی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے جناتی اعتبار سے دماغ پڑنے والے طاقت کا استعمال کرتی اور اس گندگی کے رستے پر چل نکلی، لیکن جو با اثر لوگ اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اسے کھلونا بنا کر زبردستی نوچنے کی کوشش کرتے، سلونی کے اندر کا درندہ ان کا کمبل بنا کر رکھ دیتا۔ اب اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ نیک روح والوں کا خون چوستی اور اپنی شہوت پر قابو پا لیتی، لیکن شہوت پر قابو پانے والے لوگ گنتی میں تھے۔ ان کی جان لے کر سلونی ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب اسکالر علی نے سلونی کو تسلی دی اور اسے کہا تمہاری ماں سے کہو کہ وہ سامنے آ جائے، مجھے پتا ہے کہ وہ یہی ہے، ورنہ میں اسے اپنی روحانی طاقتوں کے بل پر جکڑ لوں گا۔ سلونی نے ماں کو اشارے سے بلایا تو اسکالر علی نے دونوں ماں بیٹی کو سادہ سا حل بتایا کہ اس کالے علم کے زیر اثر سلونی کو جنم دینے والی بھیڑیا ماں کے جسم کے باقیات کو تازے پانی سے دھو کر سورہ معوذتین کا ورد کرتے ہوئے آگ برد کرنے سے یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اور اگر سلونی کو کچھ نہ ہوا تو اس کی یہ بھیڑیائی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اور خون کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گندی خصلتیں بھی سلونی میں سرایت نہیں کر سکیں گی۔ اتنے میں امرناتھ نمودار ہوا اور اسکالر علی کے گلے لگ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہاری تعلیمات کی کھوج اور تحقیق کیے بنا قدیم علوم کا پرچار جاری رکھا اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلونی اور حمزہ سے بھی معافی طلب کرتا رہا۔ تب ایک روشنی کا خیلہ سا نمودار ہوا اور اس میں سے سرگوشیوں سے آوازیں نمودار ہوئیں کہ میں امرناتھ کے پریم میں پاگل تھی، اس لیے اس کا ساتھ دیا، ورنہ اس کے ساتھی جنزادوں نے بھی تنبیہ کی تھی۔ سلونی کی ماں اسی وقت اللہ کی وحدت اور آخری نبوت کی گواہی دیتے ہوئے مسلمان ہو گئی، اور اس نے عظیم الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی دنیاوی محبت عقیدے یا ایمان سے اونچی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اونچے ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی محبت ترک کر دو، وہ گھاٹے کا سودا ٹھہرے گی۔ امرناتھ اور سلونی بھی ایمان کی شمع سے روحیں منور کر کے باوضو ہو کر آ گئے۔ امرناتھ نے اپنا نام عبداللہ اور سلونی کا نام ماریہ رکھ دیا، لیکن ماریہ کی شہوت بدستور برقرار تھی، وہ حمزہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر کے زیری خانے میں گئے، وہاں زیری خانے میں موجود ایک صندوق کھولا تو اس میں بوسیدہ کھال میں سکڑی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مردہ بھیڑیے کی لاش تھی، جس کے پیٹ میں ماریہ یعنی سلونی کا بیج پروان چڑھایا گیا تھا۔ اب اس لاش کو تازے پانی سے ورد کرتے کرتے دھویا گیا، ناگوار بدبو سے سب کا برا حال تھا۔
پھر خشک لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان میں لگا کر سورہ معوذتین کا ورد کرتے ہوئے اس بھیڑیے کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لاش کے جل کر ختم ہوتے ہی ماریا بھی گر کر بے ہوش ہو گئی، جس پر عبداللہ اور اس کی جنزاد بیوی رونے لگے، لیکن اسکالر علی نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور ماریا کی زندگی اور صحت کی التجا رکھی۔ ساتھ وہ اپنا مخصوص ذکر کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ماریا کے چہرے پر ابھرنے والے نیلگون سے مدھم ہوتی گئیں۔ اس نے ایک لمبی سانس جھٹکے سے اندر کھینچی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اب وہ حواسوں پر قائم اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تھی۔ شہوت اور ہوس کا وہ شیطانی بخار اتر چکا تھا اور وہ حمزہ کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ حمزہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حمزہ مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دن بعد عبداللہ حمزہ سے ملنے اس کے گھر آیا۔ اس کے مرحوم باپ عمر کو یاد کر کے دیر تک روتا رہا اور معافی طلب کرتا رہا۔ جاتے ہوئے ماریا کو قبول کرنے کی تجویز رکھ گیا۔ حمزہ نے ماریا کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بالائے طاق رکھ کر نکاح کی حامی بھر لی اور بہت عظمت والے جملے کہے کہ جب ایمان لانے پر یا توبہ کرنے پر بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، تو میری کیا اوقات کہ میں خالق کی رضا کے خلاف جاؤں۔